سیف صاحب آپ سے بات کر لوں پہلے سر آپ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا سوشل میڈیا بھی اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ ہر تھوڑی دیر میں ایک علاقے کی گندگی جو ہے وہ پوسٹ کر دیتی ہے کہ شہر گندا ہو رہا ہے. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں آپ کے ظاہر چیئرمینز موجود ہیں انہوں نے اس عمل میں کتنی کنٹریبیوٹ کیا صفائی کے معاملے میں؟ دیکھیں ایک تو میں پہلے اپنی سعدیہ بہن کو ایک مبارکباد دے دوں کہ انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی وضاحت کر دی تھی ڈاکوؤں کی جانب سے کہ وہ جو سڑک پہ 15-20 ڈاکو اسلحے سے لوٹ رہے تھے نا, تو انہوں نے بتایا تھا بعد میں کہ نہیں اسلحہ نہیں تھا, ڈنڈے ان کے پاس تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سانپ نکل گیا آپ لکیر پیٹتے رہے, وہ بات ہی ختم ہو گئی, آپ کو پھر وہ بات یاد آ گئی ہے. آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا چلے ان کو مبارکباد دے دوں کہ اتنی اچھی وضاحت کر دی تھی. شہری مطمئن ہو گئے تھے کہ ڈاکو ڈنڈے لے کے آتے ہیں, اسلحہ لے کے نہیں آتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور شہریوں کو سخت سزائیں دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام لوگوں کو گرفتار کر لیں. دیکھیں اب سڑکیں اتنی عرق گلاب سے دھل رہی ہیں اس وقت اور اتنا صاف ستھرا شہر ہے, اب اس میں جب انتظامیہ 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتی ہے, نہیں کر رہی ہے, 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. مرتضی وہاب صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں, سڑکیں چمک رہی ہیں, عرق گلاب سے دھل رہی ہیں. پھر کیوں آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں؟ اب جب شہری اس پہ گندگی پھیلا رہے ہیں تو سب کو پکڑنا چاہیے, صحیح ہے نا, سب کو بند کر دیں جیلوں میں. بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں آپ, جا کے کسی محلے میں دیکھیے, ابھی آپ نے خود دکھا دیا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے میں خود PCHS کا چیئرمین ہوں, ٹھیک ہے نا, UC کا. آپ حال دیکھیے, رات بھر ہمارے لوگوں نے پرائیویٹ گاڑیاں ہائر کر کے گندگی اٹھوائی ہے, آلائشیں اٹھوائی ہیں. مطلب اب یعنی یہ تو اب رونا اور یہ جو مرثیہ خوانی ہماری اس موضوع کے اوپر ہے, سوز خوانی کہنا چاہیے, کب تک کریں گے؟ مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پہ کی زخموں پہ مرچیں چھڑک رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر وقت بیئر کراچی اور سندھ حکومت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لوگوں کے گھروں کے باہر سے علائشیں اٹھاتی رہے اور لوگ گندگی کو پھیلاتے رہے؟ بالکل بالکل, سیوک اویئرنس نامی کوئی چیز ہی نہ ہو شہر میں. ان کا کام ہی نہیں ہے کہ علائشیں اٹھائیں, صفائی کریں, ان کا کام نہیں ہے. نہیں, میری بات تو سمجھے نا, عوام کا کام ہے, عوام خود علائشیں اٹھائیں اور اس کو اوجوڑی کو اٹھا کے جو بھی علائش ہے اپنے گھر میں شوکیس میں سجا لیں. بھائی کہاں رکھیں, نہ کوئی گاڑی اٹھانے والی ہے, نہ سویپر موجود ہے, نہ ٹرک موجود ہے, نہ ٹریکٹر موجود. کیا کریں لوگ آخر؟ مطلب کلیکشن پوائنٹس کے اوپر آپ کے لوگوں نے چیزیں پہنچائی, علائشیں وغیرہ اپنے علاقے سے جمع کر کلیکشن پوائنٹ پہ پہنچائے لوگ, مطلب پورے لوگ اپنے گھر سے 50 میل دور جا کے اپنی اوجوڑی کو گاڑی میں رکھیں یا موٹر سائیکل پہ رکھیں یا سر پہ رکھیں. سیف الدین صاحب آپ کچھ آخری بات کرنا چاہتے ہیں پھر میں انجینئر صاحب کی طرف. آخری نہیں, پہلی بات یہ کروں کہ سسٹم کیا ہے اس کا. سسٹم سندھ سالڈ ویسٹ کا جو ایگریمنٹس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ گھر سے کلیکٹ کر کے کچرا اس کو لینڈ فل سائٹ تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نہ گھر سے کچرا اٹھائیں, نہ آپ کی گاڑیاں موجود ہوں, نہ آپ کے سویپر موجود ہوں, نہ لینڈ فل, نہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے اٹھ رہا ہو کچرا. میں آپ کو بتاؤں, میں لینڈ فل سائٹ پر گیا تھا جام چاکرو, آپ یقین مانیں وہاں پر تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹرکوں کی لائن لگی ہونی چاہیے نا. اگر کراچی سے ٹرک اٹھا کے وہاں پہنچا رہے ہیں, آپ جا کر دیکھیے کتنے ٹرک وہاں پر کھڑے ہیں. خالی پڑا ہوا ہے خالی. میں ابھی نہیں گیا تھا, یعنی اس پہ عید کلیکشن کے موقع پر نہیں, میں اس لیے کچھ دن پہلے گیا تھا جب, لیکن وہاں ٹرک ہی نہیں تھے بھائی, وہاں پر ٹرک ہی نہیں تھے. 2-3 ٹرک کھڑے تھے جو کانٹے پہ تل رہے تھے, باقی خالی پڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرک, سعدیہ کو آپ نے ہنسا ہنسا کے ریڈ بیچاری وہ بلش کر رہی ہے. شکر ہے کہ ان کی کرسی رہتی ہوں گی بیچاری. ظاہر ہے آپ لوگ باتیں جو ایسی کرتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے سیف صاحب, میں آپ سے جب بات کرتی ہوں نا پھر مجھے لوگ ٹرول کرتے ہیں کہ آپ سیف صاحب کو اس طرح کہہ دیتی ہیں. آپ کیوں, آپ کے پاس یہ جو ماشاءاللہ نظر کا چشمہ بھی ہے, ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک ویسے بھی ایک آپ کی ایبلٹیز ہے, کیوں نظر نہیں آتا آپ کو سندھ حکومت کا اچھے کام؟ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں, کچھ تو اچھا کرتے ہی ہوں گے. نہیں, کچھ اچھا کر کے دکھایا. شارع بھٹو آپ کو بنا کے دی, شارع فیصل آپ کی بیوٹیفیکیشن ہے, شارع قائدین کی بات کی, شارع نور جہاں کی بات کی, بلدیہ کی بات کی, اور کیسے کریں شہر میں سب؟ بھائی دیکھیں ہم تو آج آلائشوں کی بات کر رہے ہیں, شارع بھٹو پہ جائیں گے تو پھر وہ پیچھے تک پہنچ جائے گی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, ٹھیک ہے نا. آج ہم علائشوں پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات کیا ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے, ٹھیک ہے, میونسپل آفینسز کا چیپٹر موجود ہے. لیکن بات کیا ہے کہ پہلے جو ادارے ہیں اپنا کام تو کریں. دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ جو سینیٹیشن کا کام ہے, جو سویپنگ کا کام ہے, کس کا کام ہے؟ یہ بلدیاتی ادارے جو UCs بنائی گئی ہیں, ٹاؤنز بنائے گئے ہیں, کس لیے بنائے گئے ہیں؟ آپ نے ان سے سارے اختیارات لے کر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا اور انہوں نے ٹھیکیدار اپوائنٹ کر دیے. اب UC کے پاس کوئی, آپ لوگوں نے بہت چکرایا ہے مجھے اور UC کے پاس کوئی اختیار نہیں, سب نے مل کے بہت اچھی نہیں چکر وکر نہ کہاں تھے. دیکھیں UC کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ٹاؤن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا چھوڑ دیں, ختم کریں, سسٹم ڈال دیں ان کے اوپر سارا. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں مرزا وہاب صاحب کیوں گھوم رہے ہیں, ان کے اوپر ہی تو پڑا ہوا ہے سارا.
ہے ہی ان کے اوپر سارا, ان کے پاس ہی, تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی چیئرمین آپ کے فنڈز, آپ کے باتیں, آپ کی تنقید آپ کی, اور سب کچھ ان کا. چیئرمین کے پاس جو اختیار ہوگا وہی تو کام کرے گا, وہ کر رہا ہے وہ کام, وہ پارک بنا رہا ہے, وہ لائٹیں لگا رہا ہے. میں آپ کے پارکوں سے بڑی پریشان آ گئی ہوں.